معاف کر دیتا ہے، بندوں میں معاف کرنے کی ہمت نہیں۔ کوئی بندہ گناہ کر لے، وہ توبہ کر لے، بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ ایک زمانے تک کہتے ہیں لو جی سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ ہماری قوم کا المیہ نہیں۔ اگر رب معاف کر سکتا ہے تو آپ بھی معاف کرنے کا ہنر رکھیں۔ ذلیل نہ کیا کریں کسی کو، شرمندہ نہ کیا کریں کسی کو، آپ ایک دوسروں کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں۔ کوئی بندہ اگر سدھر جائے تو اس کا تعاون کریں، اسے ذلیل نہ کریں کہ یار تجھے کبھی پہلے مسجد میں نہیں دیکھا، تجھے پہلے کبھی ٹوپی اوڑے نہیں دیکھا، داڑھی کب رکھ لی، یہ نہ کہیں۔ اگر اس نے توبہ کر کے داڑھی رکھی ہے، نہ کہے یار تیرے چہرے پہ داڑھی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، پہلی بار مسجد میں دیکھا تو کہو یار تو آیا تو بہار آ گئی۔ اگر کسی بندے نے حرام سے توبہ کر لی ہے، محنت کر رہا ہے، تو یہ نہ کہو بے مزدوری کر رہا ہے، اسے دیکھو مزدوری کرتے تو کہنا یار مزدور میرے حضور کو بڑے پیارے ہیں۔ یہ کہہ کے حوصلہ بڑھایا کرو۔ دلوں میں جگہیں نہیں رہ گئیں، دلوں میں جگہیں نہیں رہ گئیں۔ چھوٹا بڑے کی عزت کرنے تیار نہیں، بڑا چھوٹے پہ شفقت کرنے تیار نہیں۔ بڑے حالات خراب ہیں، بدلیں اپنے طریقے۔ کربلا والوں کا پیغام دیکھیں، محبتیں دیکھیں۔ جنہوں نے کربلا میں پانی بند کیا تھا نا، جنہوں نے کربلا میں پانی بند کیا تھا، اللہ اکبر، سال بھر گزرنے کے بعد ایک انہی میں کا نا پیاسا دوڑتا ہوا امام زین العابدین کے خیمے میں گھس گیا تھا۔ پیاس لگی تھی اور مختار سقفی کی فوجیں پیچھا کر رہی تھی، تو پانی کہیں نہیں مل رہا تھا۔ اسے جنگل میں خیمہ نظر آیا، وہ اس میں گھس گیا اور جا کے پانی مانگا۔ امام زین العابدین نے ایک پیالہ دیا، اس نے کہا اور دو، آپ نے دوسرا پیالہ دیا، اس نے کہا اور دو، 3 پیالے پانی پیا۔ جب جانے لگا آپ نے کچھ پیسے بھی دیے، اس نے کہا شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ کہنے لگے جس نے میرے باپ کے گلے پہ خنجر چلایا ہو، بیٹا باپ کے قاتل کو بھول سکتا ہے؟ اس نے کہا جانتے ہو؟ فرمانے لگے تجھے دیکھا تو وہ ایک ایک خنجر کی ایک ایک دھار یاد آ گئی۔ کہا پھر پانی کیوں پلایا؟ کہنے لگے جب ہم کربلا آئے تھے تو وہ تمہارا کردار تھا، آج تو ہمارے گھر میں آیا ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ یزیدی نہ بنے، حسینی بنیے۔ اگر دشمن بھی آ جائے پھر خالی نہ لٹائیے، بٹھائیے، پانی پلائیے۔ اگر کہے یار ڈر گیا، کہنا ڈرا نہیں ہوں، میں حضور کے ہاتھوں پہ بک چکا ہوں۔ ڈر کس چیز کا نام ہے یار؟ کوئی ڈرتا ہے کسی سے؟ کوئی کسی سے کم ہے جو ڈرے گا؟ ڈر نہیں۔ اگر لوگ میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈر کے نہیں، کچھ محبت میں کھڑے ہوتے ہیں، کچھ عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈرتا تو کوئی کسی سے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر 3 ہاتھ تم مارو گے تو ایک کوئی بھی مار سکتا سامنے سے۔ ڈر کس بات کا؟ نہیں، اگر کوئی تمہارے لیے جگہ چھوڑ رہا ہے تو تم توپ نہیں ہو، بم نہیں ہو، جو پھٹ جاؤ گے گاؤں اڑ جائے گا۔ عزت میں جگہ دی جا رہی ہے تو عزت کا خیال کریں۔ بڑوں کی ذمہ داری ہے چھوٹوں پہ شفقت کریں، چھوٹوں کی ذمہ داری ہے بڑوں کی، بولیں بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ ہاں توجہ ہے نا آپ کی؟ کربلا کا ایک پیغام اور بتا کے بات ختم کر لوں، مجھے پتا ہے 2 بجنے والے ہیں، آپ تھک چکے ہیں، ذرا کہہ دیں یا حسین۔ نہیں میں ایک بات بتاؤں، میری ایک بات سنیں، میری ایک بات سنیں۔ اس اندر حال میں نا آواز اتنی گونج رہی ہے نا کہ نہ میں اپنی روش پہ بول پا رہا ہوں، نہ میری بات آپ پوری طرح سمجھ پا رہے ہیں۔ آئندہ نفیس بھائی کبھی پروگرام کرو نا تو تھوڑا میدان میں رکھنا تاکہ آواز گونجے نا، ٹھیک ہے جی؟ بس بات سن لیں، میں بڑی سنجیدگی سے بتا دوں۔ کربلا کا ایک پیغام اور ہے۔ جب میرے حسین کربلا میں اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، بہت سنجیدگی سے یہ بات سنیں اور میں اس سے ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے خیمے میں بیٹھے تھے تو کربلا میں ایک بہت بڑا نام حضرت سیدہ زینب کا ہے۔ کربلا میں صرف 2 کردار نظر آتے ہیں، ایک حسین کا کردار، دوسرا زینب کا کردار۔ میدان کربلا تک حسین حسین تھے، زینب زینب تھی، لیکن محرم کی 10 تاریخ کے بعد زینب زینب بھی رہی ہیں، زینب حسین بھی بنی ہے۔ زینب زینب بھی رہی، زینب حسین بھی بنی ہے۔ ہاں یہ 10 کی بات ہے۔ آپ جانتے ہو جب کئی سارے شہید ہو چکے، اکیلے حسین خیمے میں بیٹھے تھے، حضرت زینب کو خیال آیا میرا بھائی اکیلا ہے، اداس ہوگا،
चल के कुछ बातें करूं, मन बहलेगा। उठ के आई, हुसैन के खेमे में आई। मेरे हुसैन इस शान से बैठे थे कि हाथ में तलवार मौला अली की थी, कांधे पे चादर नाना मुस्तफ़ा की थी, सर पे अमामा इमाम हसन का था, और दस्ते से टेक लगा के बैठे थे। सैयदा ज़ैनब आई, अचानक चौंक के उठ गए। अल्लाह अकबर। उठे ना, फरमाने लगे भाई बहन तुझ पे कुर्बान जाए। क्या हुआ अचानक उठे? फरमाने लगे आंख लगी थी, मुस्तफ़ा आए थे। कहा फिर? कहा कह रहे थे हुसैन कुछ देर की बात है, तुम भी हौज़े कौसर पे आओगे, मैं अपने हाथ से तुम्हें हौज़े कौसर के जाम पिलाऊंगा। अब अगली बात मैं कहने लगा हूं, अगली बात अल्लामा ज़ुबैर साहब बहुत गौर से सुने। अगली बात मैं कहने लगा हूं। फिर सैयदा ज़ैनब बैठ गई, कहने लगी भैया मुझे नाना की एक हदीस याद आ रही है। कौन सी? कहा हमारे नाना ने कहा था मुसीबतें आ जाए तो सदका कर दिया करो, मुसीबतें आ जाएं तो सदका कर दिया करो। हुसैन इजाजत दें तो मैं सदका करना चाहती हूं। जब इतनी बात कही ना, हजरत ज़ैनब ने हुसैन बहन का चेहरा देख के कहने लगे ज़ैनब सदका क्या करोगी, जो कुछ सदका करने का था वो तो सब मदीने रह गया है। अल्लाह अकबर। अब सुने, जब इतनी बात कही ना, जो सदका था करने का सामान वो मदीने रह गया। सैयदा ज़ैनब कहने लगी हुसैन जितनी ज़ात शान वाली है सदका भी शान वाला होना चाहिए। कहा क्यों? कि मुझे पता है मेरा भाई आज मुसीबत में है, बहन को इजाजत दे तेरे नाम पे बेटों को सदका करना चाहती हूँ। ये बहनें होती हैं, ये बहनें होती हैं, बेटे सदका करना चाहती हूँ भाई के नाम पे। आज कितने भाई हैं हमारे इसी गांव के अंदर, बहनें दरवाजे पे आती हैं तो रोती हुई जाती हैं। कोई कहती भाई ने रोटी नहीं दी, कोई कहता भाई ने ईद पे नहीं बुलाया, कोई कहता भाई ने पूछा तक नहीं, कोई कहता बेटों की शादी की खबर तक नहीं भेजी। हया कर, कायनात में सारी दौलत खरीद सकते हो लेकिन बहन का प्यार नहीं खरीद सकते। बहन बहन होती है, कभी आजमाना हो तो आजमा लेना। भाई चोर भी है ना तो बहन प्यार करती है, भाई डाकू है ना बहन को प्यारा है, भाई कितना भी बड़ा मुजरिम है लेकिन बहन को प्यारा है। वो फिर भी कहती है मेरा चांद है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये बहनें होती हैं बचपन से लेके जवानी तक रोटियां बना के खिलाती रही, कभी भाई से उजरत नहीं मांगी, वक्त से पहले कपड़े धुल के देती रही, कभी भाई से उजरत नहीं मांगी, तुम्हारे कहने से पहले खाना दिया गया लेकिन कभी तुमसे उजरत नहीं मांगी, खुद तो फाकों में जिंदगी गुजारी, भाई की रजा तलाश करती रही लेकिन कभी तुमसे उजरत नहीं मांगी, तुम्हारे घर में नौकरानी बन के काम करती रही लेकिन तुमसे उजरत नहीं मांगी, तुम्हारे घर में सामान टूटा मिस्त्री के खुद जोड़ती रही लेकिन तुमसे उजरत नहीं मांगी, घर में सफाई करती थी, तुम जूते पहन के चलते थे तो ये नाराज हो जाती थी, तुमने बिस्तर को मैला कर दिया, मैंने अभी पोछा लगाया था, जूते पहन के क्यों आ गए। लेकिन खुदा की कसम दिल पे हाथ रख के बता, जिस दिन से बगल लाल जोड़े में घर से गई है उस दिन से आज तक कभी तकिए को अपना कहा हो तो बताओ, कभी कमरे को अपना कहा हो तो बताओ, कभी बिस्तर को अपना कहा हो तो बताओ। ये जब से गई है कभी एक सुई को अपना नहीं कहा है। जब भी तेरे घर आती है तेरी दौलत की भूखी नहीं होती है, जायदाद की प्यासी नहीं होती है, अगर तेरे दरवाजे पे आती है तेरी रोटी खाने नहीं आती बल्कि उन दीवारों को देखने आती है जिससे बचपन की यादें जुड़ी है, उस छत को देखने आती है जिसके नीचे बैठ करके इसने बचपन में नमाजें पढ़ी थी, उन दीवारों को देखने आई है जिन दीवारों में इसने बचपन गुजारा था। आज तुझसे कुछ लेने नहीं आई, उसके बावजूद भी अगर भाई धक्के देके बहनों को भगाया करते हैं, बहनें रोया करती हैं, तुम्हें क्या लगता है किसी को खबर नहीं होती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ बेटियों की कोई इज्जत न थी, अगर इज्जतें मिली है तो मुस्तफा का सदका है। आज भी बेटी रोती है, किसी को खबर हो न हो मदीने वाले मुस्तफा को पहले खबर हो जाए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, करबला है और जिनके घर के चूल्हों की आग नहीं बुझती थी, करबला में उन्हें लोगों ने सूखी रोटियां दी थी।
ہے کیا کربلا، اللہ تمہیں سلامت رکھے. جب تک زندہ رہنا حسین کے ذکر کی محفلوں کو آباد رکھنا. جب تک زندہ رہو نسلوں کو سکھاؤ حسین کا پیار، بچوں کو پڑھاؤ حسین کا پیار. میرے حضور نے فرمایا تھا لوگو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو میرے علی سے بھی پیار کرنا، علی کی اولاد سے بھی پیار. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان یہ اللہ. حضور نے فرمایا تھا علی سے بھی پیار کرنا ہے، علی کے بچوں سے بھی پیار کرنا ہے. یہ حضور کہتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں آقا علی کا پیار جنت کی ضمانت. میرے حضور نے فرمایا تھا ہاں قبر میں پہنچو گے علی کا پیار کام آئے، سبحان اللہ. حشر میں پہنچو گے علی کا پیار کام آئے گا، پل صراط پہ پہنچو گے علی کا پیار کام آئے گا، اور میزان عمل پہ جب عمل تولے جا رہے ہوں گے تب بھی علی کا پیار کام آئے گا، حوض کوثر پہ علی کا پیار کام آئے گا. کہتے جب سب بھگت چکو گے جنتی جنت کی طرف جائیں گے، دوزخی دوزخ کی طرف، تو جہنمی تو جہنم میں جاتے ہوں گے، لیکن جنتیوں کو روک دیا جائے گا. کہا ٹھہر جائیے. کہا اب کیا معاملہ ہے، عمل بھی تل گئے، پل صراط بھی پار کر لی ہے، حساب بھی دے چکے ہیں، اب کیوں روکا گیا؟ کہا ایک سوال رہ گیا ہے. کہا کون سا؟ کہا جنت میں جانے سے پہلے یہ بتانا پڑے گا علی کے بیٹوں سے کیسا پیار کرتے تھے. تو اگر بریلوی ہوں گے تو فخر سے کہیں گے ہمارا پیار پوچھتے ہو، ہم تو یہی کہتے رہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رہا، بول بالے میری سرکاروں کے ہم سے پیار پوچھتے ہو، ہمارا تو یہ عقیدہ تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ اس واہ لیے سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے بچوں کو علی کے بچوں کا پیار، سبحان اللہ، واہ علی کا پیار، ہائے ہائے. نبی کے گھر والوں کا پیار ضرور سکھائے. دھیرے دھیرے یہ تذکروں کی محفلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. ایک محفل سال بھر میں ضرور ایسی آباد کیا کرو جس میں کربلا والوں کے تذکرے ہوا کریں. بس یوں سمجھیں. لیکن کربلا والوں کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے رافضیت بھی اندر نہیں آنی چاہیے. رافضیت ہی اندر نہیں آنی چاہیے. لوگ حضرت علی کا سہارا لے کر کے حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہماری بستی میں یہ بیماری ہے ہی نہیں. سارے سنی صحیح العقیدہ ہیں. مجھے فخر ہے اپنے گاؤں پہ. میرے گاؤں میں کوئی بھی لیجر پیجر ہے ہی نہیں. اگر ہوگا تو مجھے پتا نہیں، ہوگا تو مجھے پتا نہیں ہے. پہلی بات تو ہے ہی نہیں. اگر ہوگا تو میں جانتا نہیں ہوں. مگر سنیں مجھے فخر ہے اپنے گاؤں پہ. میرا گاؤں اتنا بڑا ہے اور ٹوٹل سنی صحیح العقیدہ ہے. کہیں پہ وہابیت گھس گئی، کہیں پہ رافضیت گھس گئی. شادی مار دیتے ہیں بھائی، بڑا مسئلہ خراب ہے. رشتے ہو رہے ہیں بھائی، اللہ معاف کرے. یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، ورنہ یاد رکھیں، یاد رکھیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس لیے حضور سے وفا کریں، حضور سے وفا کریں. مجھے ایک بات بتائیے، کوئی تمہارے باپ کو گالی دے، اس سے سمجھوتا کر لو گے؟ بول دو. حسینی بیٹھے نا سارے، یا کوئی یزیدی بھی بیٹھا ہے، سارے حسینی ہیں، سب حسین سے پیار کرتے ہیں. اگر کوئی تمہاری ماں کی قبر کھود دے تو بتائیے اسے دعوت کھلاؤ گے؟ بیٹی دو گے اسے؟ بولتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ اس کی بیٹی لاؤ گے؟ کوئی تمہاری ماں کی قبر کھود دے، اس کی بیٹی نہیں لا سکتے تو تم اس کی بیٹی کیوں لا رہے ہو جس نے حسین کی ماں کی قبر پہ بلڈوزر چلایا، جس نے حسین کے بھائی کے مزار پہ بلڈوزر چلایا، سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر پہ بلڈوزر چلانے والی یہ وہابیوں کی قوم ہے. نبی کی ماں کی قبر کھود کر کے آگ لگانے والی یہ وہابیوں کی قوم ہے. اگر تم اپنے ماں کے غدار کو معاف نہیں کر سکتے تو مصطفیٰ بھی اپنی ماں کے غدار کو معاف نہیں کر سکتے. ہاں، جنت نہ تیرے باپ کی نہ میرے باپ کی، جنت ہے رسول پاک کی. اور جو مولوی منبر سے جنت بانٹ کے جائے اس کا پتہ مجھے بھی دے، میں بھی پٹا کٹوا کے لاؤں گا. جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. جنت اسے ملے گی جو مصطفیٰ کا ہوگا، ڈنکے کی چوٹ پہ. جنت اسے ملے گی
جو مصطفیٰ کا ہوگا، جس نے وہابیوں سے ہاتھ ملایا، حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر ملے گا؟ ہرگز نہیں، جامع کوثر ملے گا؟ بالکل نہیں۔ او بھائی یہ زندگی 60-70 سال کی، کہتے نہیں جی رشتہ اچھا تھا، پیسے والے تھے، بیٹی کا معاملہ تھا، دے دی بیٹی، جھونک دی جہنم میں۔ اور یار اگر 70 سال نہیں 110 سال بھی بیٹی جیتی اور فاقوں سے جیتی نا، تو یہ زندگی آخرت کے عذاب سے بہتر، کیا بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ بہتر تھی۔ کچھ بیٹیوں کی چلتی نہیں اپنی تو باپ جھونک دیتے ہیں۔ اور یاد رکھ، اگر تو حضور کا نہیں ہو سکتا تو قیامت میں کوئی تیرا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا بات، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہوں گے نا یہ رشتہ کرنے والے اور لینے والے، ہاں جی کوئی بات نہیں، وہ بھی اللہ رسول کا نام لے میں، یہ بھی اللہ رسول کا نام لے میں۔ یہ تو مولویوں کے آپس کے جھگڑے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا تھا ستفترق امتی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں صرف ایک جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ جنتی کون ہے؟ میرے حضور نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، جنتی وہ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے۔ صحابہ کا طریقہ بریانی کھانا ہے، تیجے کے مرغے مل جائیں تو توڑ کے رکھ دو، 40ویں کی ڈیگے بجا کے رکھ دو، کھانے بیٹھ جا تو منہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، یہ تو دیکھ اللہ کے بندے یہ میت کی روٹی ہے۔ کیا بات ہے، اسے سب سے بڑی سنیت سمجھ رکھا ہے ہم نے، جبکہ اعلیٰ حضرت نے اس کھانے کو منع فرمایا۔ بالکل صحیح بات، بے شک۔ جو ناک تک بھر کے کھاتے ہیں نا تیجے 10ویں کی روٹی، اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے، اس میں ہم نے سنیت رکھ دی ہے، اسے ہم سنیت سمجھتے ہیں۔ بھائی سن، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات جو کہہ رہا ہوں؟ سمجھے میری بات، اگر فاقے سے بندہ مر جائے تو بہتر ہے آخرت کے عذاب سے، بہتر ہے۔ بچیوں کو اچھا گھر دیکھ کے نہ جھونکو، بچیوں کو سنی صحیح العقیدہ دماغ دیکھ کے دو، اس لیے کہ 60-70 سال تو کٹی جائے گی، لیکن آخرت کی بڑی مشکل ہو جائے گی، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہاں، اور تم سے بھی گزارش ہے، تھوڑا تم بھی ذرا مضبوطی برتو، تم بھی سب میں منہ اٹھا کے کھانے چلے جاتے ہو، وہابیوں میں سے برات آئے تب تم ٹھونسنے جاؤ گے، چکڑالویوں میں سے آ جائے تب تم چلے جاتے ہو، بھیا تھا کیا کرتے؟ یہ صحابہ کا طریقہ ہے؟ تجھے بتاؤں صحابہ کا طریقہ کیا؟ ابو بکر صدیق کھانا کھا رہے، بیٹا کھانا کھا رہا ہے، عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق، وہ کھاتے کھاتے کہتے ابا ایک بات کہوں، کہا کیا؟ کہا جنگ بدر تھی، آپ حضور کی طرف سے تھے، میں ابو جہل کی طرف سے تھا، تو میری تلوار کے نیچے آپ کا سر آ گیا تھا، میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، اگر اس دن تلوار چل جاتی تو آپ نہیں ہوتے، آپ نے لقمہ چھوڑا۔ فرمانے لگے سن، وہ تو تھا جو باپ سمجھ کے تو نے چھوڑ دیا، کہتے ہیں اگر اس جنگ میں میری تلوار کے نیچے تیرا سر آتا نا تو میں بیٹا سمجھ کے معاف نہیں کرتا، حضور کا گستاخ سمجھ کے تیرے ٹکڑے کر کے ڈال دیتا۔ یہ ہے صحابہ کا طریقہ۔ کھاؤ روٹیاں، چلے گا پتہ مولوی بخشوائے گا۔ مولویوں سے بھی گزارش ہے، اگر پتہ لگ جائے نا تھوڑی سی مہک ہے وہابیت کی تو جنازہ نہ پڑھا، ورنہ تیری بھی خیریت نہیں ہے۔ مہک لگ جائے وہابیت کی مت پڑھاؤ، کہ بلا لے کسی کو بھی پڑھانا، ہمیں نہیں پڑھانا بھائی۔ اور بھائی نہ نکاح پڑھاؤ، نہ چاول کھاؤ، دال بھات ایک دن اپنے گھر کھا لیں گے۔ مگر تم سے گزارش ہے، بد مذہبوں میں نہ بیٹیاں دو نہ بیٹیاں لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ دینے میں حرج ہے، لینے میں کیا حرج ہے؟ ذرا خیال کرو بھائی۔ ہاں دیتے ہو تو ایک جاتی ہے، لیتے ہو تو پورا ہی گھر چلا جاتا ہے۔ کہتا ہم سنی بنا لیں گے، بیٹے ہم نے کئی گھر دیکھے ہیں جو آج تک سب مل کے ایک کو نہ بنا سکے، اس نے پورا کا پورا خاندان بدل ڈالا۔ دماغ اپنا نہ لگایا کرو، بدلو، بچیں گے انشاءاللہ وہابیت سے۔ ذرا دیکھو کون نہیں بول رہا، وہ کھائے بیٹھا ہوگا دعوت ایک آدھ بار کی۔ دیکھو بھائی کوئی ایسا تو نہیں چپ بیٹھا، وہابیوں کے یہاں دعوت کھاؤ گے؟ کیا بات بھائی، یہ نیلی ٹوپی والے کیا رشتہ ہے کیا؟ پھر بولے سارے، وہابیوں میں دعوت کھاؤ گے؟ ان سے رشتے کرو گے؟ ان کے ہاں بیٹیاں دو گے؟ بیٹیاں لاؤ گے؟
ان سے کوئی مطلب نہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی سبحان جنت رسول اللہ. یہ ہے ہمارا شاہپور. اللہ سلامت رکھے. کسی بد مذہب کو گھسنے مت دینا، جگہ بھی نہیں دینی ہے. انا اعطیناک الکوثر. محبوب ہم نے جو بھی دیا ہے نا تمہیں بہت ہی دیا ہے، تھوڑا نہیں دیا ہے، بہت دیا ہے. معجزے دیے تو بے حساب، امت دی تو بے حساب، علم دیا تو بے حساب، مالک بنایا، ملکیت دی تو بے حساب. اور لیکن ایک جگہ یہ بھی فرمایا تفسیر میں، محبوب ہم نے آپ کو اولاد دی ہے تو اولاد بھی بے حساب دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. زمانہ حساب نہیں لگا پائے گا. آج دیکھو ایک کربلا سے لوٹا تھا، پوری دنیا چھان ڈالو، آج دنیا کے خطے خطے پہ حضور کا بیٹا موجود ہے. سبحان اللہ سبحان. بے شک. اللہ تعالی ہمیں حضور کی آل سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین. کربلا والوں سے پیار کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا اللہ تعالیٰ کربلا والوں کے صدقے میں ان کی کوشش کو قبول فرمائے. جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی اس جلسے میں خرچ کی ہے، اللہ سیدہ زینب کے صدقے میں ان کو قیامت کے دن سیدنا امام علی مقام کے غلاموں کی صف میں جگہ عنایت فرمائے. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.